our YouTube channel Islam and Philosophy Official. Subscribe the channel and press bell icon. Thanks. دوستو، صوفیہ کرام جن کے قدموں کی برکت سے یہ دنیا ابھی تک اپنی جگہ سلامت کھڑی ہے، بظاہر بے سر و سامان دکھنے والے مفلوق الحال درویشوں کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ خدا ان کی قسموں کی لاج رکھتا ہے۔ یعنی اگر یہ لوگ کوئی دعویٰ کر دیں تو اللہ تعالیٰ اس کو حقیقت میں سچا کر کے دکھا دیتا ہے۔ ان کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی کہ اسلام کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اصحاب صفہ سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور آج تک یہ لوگ موجود ہیں۔ اگرچہ دورۂ حاضر میں بہت سے جعلی پیروں، جھوٹے عاملوں اور مختلف قسم کے شعبدہ بازوں نے حقیقی تصوف کی شکل کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن آج بھی سچے دل سے انہیں تلاش کیا جائے تو انہیں پانا کوئی مشکل نہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا سائنس اور مغرب کے وضع کردہ جمہوری اصولوں پر چل رہی ہے، مگر حقیقت میں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ درویش اور فقیر لوگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے قائم و دائم رکھا ہوا ہے۔ اگرچہ لوگ ایسی باتوں کو سن کر کہنے والوں کا تمسخر اڑائیں گے اور اس کی تصحیح کریں گے، لیکن اس ویڈیو میں ہم مستند دلائل کے ساتھ اس بات کو ثابت کریں گے۔ دوستو، قدرت اللہ شہاب جن کا مختصر تعارف ہم اپنی ایک ویڈیو میں کروا چکے ہیں، وہ اپنی خود نوشت سواں عمری میں لکھتے ہیں کہ وہ ان دنوں جنگ میں ڈپٹی کمشنر کے طور پر کام کر رہے تھے کہ ایک رات کشف المحجوب کے مطالعے میں مگن تھے۔ انہوں نے وہاں سیدنا علی حجویری المعروف داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فقرہ پڑھا، جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ شہروں اور ملکوں کا نظم و نسق یہاں کے حکمران نہیں بلکہ صوفیاء کرام چلاتے ہیں، اور ان کی مرضی اور اجازت کے بغیر ان شہروں میں یہاں کے تعینات کردہ گورنر بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ شہاب صاحب اسے پڑھ کر مسکراتے ہوئے یہ سوچنے لگے کہ یہ صوفی لوگ بھی عجب ہوائی قلعے تعمیر کرتے ہیں۔ جنگ کا ڈی سی میں ہوں اور یہاں وہی کچھ ہوتا ہے جو اس شہر کی انتظامیہ چاہے۔ کتاب ان کے سینے پر پڑی تھی کہ اچانک ان کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں داتا صاحب آ کر غصے سے کہنے لگے کہ عنقریب تو جنگ کے اصل ڈپٹی کمشنر سے ملے گا۔ ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ ان کی آنکھ کھل گئی۔ اس بات پر وہ حیران تو بہت ہوئے، مگر یہ سوچ کر خود کو تسلی دی کہ یہ بہرحال خواب ہے۔ سیدنا علی حجویری نے حقیقت میں تھوڑی یہ الفاظ کہے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد انہیں ایک خط ملا جس کو پڑھ کر شہاب صاحب کی سٹی گم ہو گئی۔ لکھا تھا کہ میں جنگ کا اصل ڈی سی تم سے مخاطب ہوں۔ یہ کام میں خود سے بھی کر سکتا تھا، لیکن حضور داتا صاحب کے حکم پر میں آپ سے یہ کام لے رہا ہوں۔ اس سے تمہارے ہاتھوں مخلوق خدا کی خدمت بھی ہو جائے گی اور تم پر جنگ کے حقیقی ڈپٹی کمشنر کا انکشاف بھی ہو جائے گا۔ فلاں تاریخ کو اسی شہر کے ایک گاؤں میں تقریباً 10 سال کی بچی کا ایک 60 سال کے قریب مرد سے زبردستی بیاں کیا جا رہا ہے۔ لڑکی نے اس شادی سے بچنے کے لیے خودکشی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ منصوبہ بندی کے مطابق عین نکاح کے وقت لڑکی اپنی چادر کے ایک پنے سے بندھی ہوئی ایک زہر کی پڑیاں نکال کر نکلے گی۔ یوں اس عمل سے وہ بیک وقت اپنی شادی اور زندگی سے چھٹکارے کا پروانہ حاصل کر لے گی۔ تم کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ نکاح سے پہلے وہاں پہنچ کر یہ شادی اور لڑکی کو مرنے سے روکو۔ شہاب صاحب سٹ پٹا کر رہ گئے تھے۔ کافی دیر بعد جب ان کے ہوش ٹھکانے آئے تو انہوں نے وہاں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ خط میں لکھی ہوئی تاریخ کے دن شہاب صاحب کچھ مرد اور لیڈی پولیس اہلکاروں کے ہمراہ اس گاؤں میں پہنچے تو وہاں وہی منظر دیکھا جس کی نشاندہی جنگ کے اصل ڈی سی کی طرف سے کی گئی تھی۔ ان کے کہنے پر پولیس والوں نے فوراً اس 60 سال بوڑھے کو گرفتار کر کے اپنی تحویل میں لے لیا اور خواتین اہلکاروں نے بچی سے زہر کی پڑیا برآمد کر کے اس کی زندگی کو بچا لیا۔ دوستو، یہ واقعہ
ثابت کرتا ہے کہ اللہ کے ولی نہ صرف یہ کہ حقیقت میں وجود رکھتے ہیں بلکہ اللہ کے حکم سے یہ دنیا بھی ان کی مرضی سے چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ وہ ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی ان اولیاء سے فیض حاصل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔